قدم قدم پہ راہ حیات میں مشکل قدم قدم پہ راہ حیات میں ان مشکل کا سامنا ہے یہاں بات میں مشکل کا سامنا ہے یہاں بات میں لیکن جو بات میں مشکل کو حل کرے ایسا کوئی ضرور ہے اس کائنات میں مشکل قدم قدم پہ ہے دکھاتے دیدار میں دکھاتے ایزا سے
आते मंजूर है शियों पे न हो साथ ये पहले मलकुल मौत से आते दीदाद में नजर चौथे अली ने खुदे वो वार करे दिया चौथे अली ने खुदे वो वार करे दिया चौथे अली ने खुदे भूसे भाई वो वार कर दिया और दरबार में यजीद को लाचार कर दिया दरबार में यजीद को लाचार कर दिया एक शब में हुर्रे को शहने समझदार कर दिया एक शब में हुर्रे को शहने समझदार कर दिया मजबूरी को हुसैन ने मुख्तार कर दिया मजबूरी को हुसैन ने मुख्तार कर दिया और पानी को मुँह लगाने से इनकार कर दिया
دیا پانی کو منہ لگانے سے انکار کر دیا پیاسے نے القمہ کو عزادار کر دیا پیاسے نے القمہ کو عزادار کر دیا اے شمر ہم فراتے ابھی چھوڑی جائیں گے اے شمر ہم فراتے ابھی چھوڑے جائیں گے لشکر نے تیرے خطے کو اگر پارے کر دیا لشکر نے تیرے خطے کو اگر پارے کر دیا اور عباسی نے یزید کی فوجوں کے سامنے عباسی نے یزید فوجوں کے سامنے کھینچی ہوئی لکیر کو دیوار کر دیا کھینچی ہوئی لکیر کو دیوار کر دیا چوتھے لیے ہوتے پاتے ہیں سر پیٹ کے زینب روت ہے اب ٹوٹ گئے مور من کی آشا اب کیسے کے پڑے چینی موہے مور بیرن کا
کٹھو پیاسا اب کیسے کہ پڑے چینی موہے مربیرن کا حل کٹھو پیاسا اور دے سے چھٹا گھر بار لٹا اب کو میت نہیں پاسا اچل بسیو زینبی نگری جہاں بیر حسین ہو باسا سر پیٹ کے زینب جبے گورے غریباں سے وطن میں حرم آئے سر پیتے سجا بزیر علم آئے کہتے تھے نا کہ برنا امام امم آئے 18 بنی فاطمہ کو کھو کے ہم آئے 18 بنی فاطمہ کو کھو کے ہم آئے اور آواز بطول آئی کے تاریخ جہاں ہے اور زینب میرا یوسف میرا شبِ کہا ہے زینب میرا یوسف میرا شبِ کہاں ہے زینب میرے بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئی زینب
اب میرے پردیسی کو یسے رب میں نہ لائی زینب میرے مظلوم سے کی تو نے جدائی زینب تو لٹائی غریبوں کی کمائی زینب تو لٹائی غریبوں کی کمائی نکلی تھی تو سبے کنبے کو اولادی کو لے کر آئی ہے وقت عابد ناشا کو لے کر آئی ہے وقت عابد ناشا کو لے کر ناگاہ خبر احمد سادات ہوئی مردوں سے بھرے راستے اور رتوں سے بام اور ہر سمت تصدق کا زیارت کا سر انجام پرنا لئے زہرا سے بقیہ میں تھا کہرام یہ کہتے ہوئے لوگ چلے جاتے تھے گھر سے اور کہہ دے کوئی شغرا سے حسین آئے سفر کوئی شغرا سے حسین آئے سفر سے جب گورے غریبان سے ما صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا
مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتوكل على الله فهو حسبه. صلوات علی محمد. آپ حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مظفر حسن صاحب ابن سید نذیر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. مل جل کے صلوات پڑھیں. ارشاد پروردگار ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جس نے بھی اللہ پہ بھروسہ کیا یہ توکل اور بھروسہ یہ اس کے لیے کافی ہے. عام طور کے اوپر توکل اور بھروسہ یہ زبان زد ہے اور ہر شخص کا ایمان بھی ہے اور زبانی دعویٰ بھی ہے کہ ہم کسی پہ بھروسہ کریں یا نہ کریں اللہ پہ ضرور بھروسہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دور زمان میں ہر شخص اپنے آپ کو متوکل کہلاتا ہے، یعنی وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے. لیکن کیا توکل کے جن معنوں کو ہم استعمال کرتے ہیں کیا خدا بھی اسی کو توکل کہتا ہے؟ قرآن بھی اسی کو توکل کہتا ہے؟ عام طور کے اوپر ہمارے یہاں ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیٹھ جاؤ اور اس بات کا یقین رہے کہ صاحب اللہ ہی کر لے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے. روحانیت اسلام نہیں سکھاتا. جس کو ہم توکل سمجھتے ہیں عام طور کے اوپر ہوتا ہے صاحب ہم کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن بھروسہ ہے اللہ کے اوپر. تو کیا قرآن اسی کو توکل کہتا ہے؟ اگر یہی بھروسہ ہے یہی توکل ہے تو پھر قرآن تو کچھ اور کہہ رہا. ارشاد ہوتا ہے ان لیس للانسان الا ما سعی ان سعیکم ثم یرا سوف یرا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی.
آدمی کام پر کام کیے جائے، پس وہ کام عنقریب دیکھا جائے گا، سوف یرا، وہ تمہارا کام دیکھا جائے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور پھر جو تم نے سعی کی ہے، تم نے جو محنت کی ہے، اللہ تمہارے اس کام کو دیکھ رہا ہے، اس کی جزا تمہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ صرف بھروسہ کر لینا کافی نہیں ہے اور یہ کہہ دینا کہ صاحب ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے، بلکہ تم اپنے امر میں جو اس کے ظاہری ضرورت کی چیزیں ہیں اسے انجام دو، اور جب اس کے ظاہری اسباب و علل کو پورا کر دو تو پھر بھروسہ کرو اللہ پہ کہ پروردگار اس کام کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں، صبح سے شام تک گھر پہ بیٹھ کے چرپائی توڑتے رہیں اور یہ امید رکھیں کہ صاحب اللہ ہمیں رزق دے گا، رازق ہے، وہ دے گا رزق، لیکن حصول رزق کے لیے جو ضروری اسباب و علل ہیں پہلے اسے پورا کرو، اور جب اسے پورا نہیں کرو گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ کھیت ہمارا پڑا ہوا ہے اور ہم اطمینان سے گھر میں بیٹھے ہیں کہ صاحب بارش ہو جائے گی، اللہ رزق دینے والا ہے، کام ہو جائے گا، اطمینان سے غلہ آ جائے گا۔ ایمان سے بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ بندے کا کام اللہ کر سکتا ہے، نہ اللہ کا کام بندہ کر سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم پہلے کام کرنے کے لیے آگے تو بڑھیں، اب جب ہم اس کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، سارے اسباب و علل جب ہم اس کو ظاہری طور کے اوپر انجام دیں گے، تب اس کے بعد اس پہ بھروسہ کریں کہ اللہ ہمارے ان محنتوں کو کامیابی کی سرحدوں تک پہنچا دے۔ اسے کہتے ہیں ایک شخص پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں آیا۔ وہ چرا رہا تھا اپنے جانوروں کو جنگل میں، جنگل میں اس کے مویشی چر رہے تھے۔ یکایک دل میں خواہش ہوئی کہ محبوب کبریا کی زیارت کر لیں۔ توجہ، قرآن نے کہا ہے ہم جو بھروسہ کرتے ہیں، بھئی اللہ پہ بھروسہ، قرآن کچھ بھروسہ کہہ رہا ہے، ہم کچھ بھروسہ سمجھ رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے یہاں معاشیات جو آج نیچے چلے گئے ہیں، یہ کس نے کہا ہے کہ ہم اپنا اسٹینڈرڈ دیکھ کے محنت کریں؟ علی سے بڑا کسی کا اسٹینڈرڈ تھا؟ بھائی سلامات بر محمد و آل محمد۔ جس کا سونا بھی اس کی رضا پہ ہو، جس کا جاگنا بھی اس کی رضا پہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میسم کی دکان پہ علی نہیں گئے تھے، بلکہ آنے والے علی والوں کو علی بتا رہے ہیں کہ تم محنت کرو، ہم تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم جو توکل سمجھ رہے ہیں اور جو بھروسہ اللہ بتا رہا ہے، دونوں میں بڑا آسمان زمین کا فرق ہے۔ بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دے کے، تا ہمارا یہ کام ہو جائے گا، ارے زبردستی ہو جائے گا، تمہارا کام اور ہے، اس کا کام اور ہے۔ اب جملہ کہیں، دیکھیے مردوں کو زندہ کرنا اور زندے کو مردہ کرنا یہ تو اس کے اختیار میں ہے، لیکن علی نے زبان بھی ہلائی، ٹھوکر بھی ماری۔ یہ زبان ہلانا سعیکم ہے، ٹھوکر مارنا بھی سعیکم ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو وہ اپنے جانوروں کو کھیت میں چرا رہا تھا،
یکایک اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بہت قریب ہے پیغمبر اسلام یہاں سے، چل کے ہم زیارت کریں. توجہ. چنانچہ اس نے بھیڑوں کو چھوڑ دیا وہاں اور چلا آیا پیغمبر کی خدمت میں. آن کے پیغمبر کو سلام کیا اس نے. پیغمبر نے خیریت پوچھی. کہا یہ بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جنگل سے آ رہے ہیں. کیا رہے تھے؟ کہا جانور چرا رہا تھا. توجہ. کہا جانور چرا رہا تھا. یکایک ذہن میں خیال آیا کہ آپ کی زیارت کر لیں. پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جانوروں کو کس کے حوالے کیا؟ توجہ. توکل علی اللہ. جانوروں کو کس کے حوالے کیا؟ کہا اللہ کے حوالے کر کے چلا آیا. کہا جنگل میں تم اپنے جانوروں کو اللہ کے حوالے کر کے چلے آئے ہو، تم نے اسے کہیں باندھا نہیں؟ کہا نہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے چلے آئے. پیغمبر نے کہا اچھا تم اپنے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ کے چلے آئے اللہ پہ بھروسہ کر کے، تو وہاں تو درندے بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے چل رہے ہیں. ارے سلام محمد وعلی محمد. گزار صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. بھائی جیسے تم بھروسہ کر کے آئے ہو کہ اللہ کے اوپر ہم نے چھوڑ دیا اپنے جانوروں کو، ویسے درندے بھی تو اللہ ہی کے بھروسے پہ ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھروسہ اس کا بھروسہ ایک ہو جائے تو پھر معاملہ. تو زیارت سے بہتر یہ ہے کہ تم جاؤ اپنے جانوروں کو باندھو. اللہ اکبر. پہلے اس کی حفاظت کرو. جب حفاظت کر لو گے اسباب و علل جو ظاہری ہیں اس کو پورا کرو، تب اللہ پہ بھروسہ کرو. اب میں ایک روایت اور کل ہی میں نے دیکھا، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. لوائج الاحزان کا یہ چونکہ اس موضوع سے متصل ہے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا، آن کے مولا کو سلام کیا، مولا سے مزاج پرسی کی. اچھا یہ بتاؤ کہ آئے کیسے ہو؟ کہا گھوڑے سے آیا ہوں، یا اونٹ کا لفظ ہے جو بھی ہو. کہا کہاں ہے وہ؟ کہ دروازے پہ چھوڑا آیا. کہا اسے باندھا بھی؟ کہا نہیں، اللہ کے بھروسے پہ باندھ دیا، چھوڑ دیا. لوائج الاحزان کی روایت. کہا پہلے جاؤ اسے رسی سے باندھو، اسے رسی سے باندھو. جو تمہارے اسباب و علل ظاہری ہیں پہلے اس محنت کو پورا کرو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باندھا ہوا جانور بھی کھل جاتا ہے. تو یہ باندھا ہوا جانور جو کھل جاتا ہے یہ اس نے اسباب ظاہری پورا کیا. اب کھل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے نہیں آیا تھا. تم پہلے انہیں رسیوں سے باندھو، پھر اس پہ بھروسہ کرو، تب وہ تمہاری چیز کی حفاظت کرے گا. صلوات بر محمد وعلی محمد. من یتوکل علی اللہ، جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن شرط ہے، ہم جسے بھروسہ سمجھتے ہیں کریں گے کچھ نہیں. بھروسہ ہے اللہ پہ. مجھے بتائیے نا، آدم سے لے کر خاتم تک دیکھیے من و سلوہ آنا یہ بھروسہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی چلے جانا یہ بتا رہا ہے کہ پہلے پاک ہو کے روٹی والی محنت کرو. اللہ پہ جب بھروسہ ہوگا کہ ہم نے یتیم کو دیا، اسیر کو دیا، دکھاوے کی خاطر نہیں، تو وہی سورہ حلقہ کی شکل میں ہوگا. اسی کو بھروسہ کہتے ہیں. صلوات بر محمد وعلی. ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور پیغمبر کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد سے
کہا کہو خیریت. دیکھیے بھروسہ بہت عام ہے ہمارے یہاں. اللہ پہ بھروسہ کریں گے کچھ نہیں, بھروسہ اللہ پہ ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. آیا پیغمبر نے خیریت پوچھی, کہا حضور آج کل کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں. توجہ, آج کل حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہ اس سال بارش بہت کم ہوئی ہے. اس لیے ہوتا یہ تھا کہ جب بارش اچھی ہوتی تھی تو فصل بہت اچھی ہوتی تھی, اور جب فصل اچھی ہوتی تھی تو سال بھر کی غذا سے ہم مطمئن ہو جاتے تھے کہ سال بھر کی غذا. اس بار چونکہ بارش نہیں ہو پائی اس لیے 7 مہینے کا غلہ تو ہے. توجہ سے سنیے گا, من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. 7 مہینے کا کھانا تو ہے, گیہوں چاول جو بھی فصل اس زمانے میں رہی ہو 7 مہینے کا تو ہے, 5 مہینے کا نہیں ہے. بیسی 5 مہینے کا جو نہیں ہے اسی ادھیڑ بن میں زندگی گزر رہی ہے کہ یہ 5 مہینے والی زندگی کیسے گزرے گی. یہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ پیغمبر کی بزم میں کسی شخص نے کھانا پیش کیا, لے کے آیا, یا رسول اللہ جو ضرورت مند ہیں اسے دے دیجیے. پیغمبر نے ایک صحابی کو بلایا. ظاہر ہے کہ پیغمبر عام لوگوں کے درمیان تو بیٹھتے نہیں تھے, صحابی لوگ تھے. اچھا, صحابی کا بھی پیغمبر امتحان لیا کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ لوگ فضیلت سمجھتے تھے اسے, لیکن پیغمبر حقیقت بتاتے تھے کہ کون ظاہری طور کے اوپر محنت کرنے والا ہے اور کون محنت سے بھاگنے والا. پیغمبر نے ایک صحابی کو بلایا, بلانے کے بعد کہا بھئی ایسا ہے کہ یہ کھانا آیا ہے, یہ فلاں مومنہ کے گھر دے آؤ, شاید اس کے یہاں آج کھانا نہ پکا ہو. اچھا ایمان سے بتائیے کہ پیغمبر نے جو بھیجا ہے مومنہ کے یہاں, تو کیا پیغمبر نہیں جانتے تھے کہ مومنہ کے یہاں کھانا کھایا جا چکا ہے؟ جانتے تھے. لیکن من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. توجہ, چونکہ جو آیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 7 مہینے کی غذا تو ہمارے پاس ہے, 5 مہینہ نہیں ہے, اس لیے ادھیڑ بن میں ہم اس کے ٹینشن میں رہتا ہوں کہ یہ 5 مہینہ کیسے گزرے گا. تو صحابی کو دیا اور دینے کے بعد کہا کہ اس مومنہ کے پاس چلے جاؤ, شاید اس کے یہاں کھانا نہ ہو. یہ حضور لے کے وہاں گئے, دق الباب کیا, کہا کون؟ کہا ہمیں رسول نے بھیجا ہے, یہ کھانا ہے. تو کہا پیغمبر کو میرا سلام کہیے گا, باسط تحیت, اور پیغمبر سے یہ کہیے گا کہ میرے پاس 10 دن کا کھانا ہے. میرے پاس 10 دن کا کھانا ہے. جو خدا 10 دن تک غذا مہیا کر سکتا ہے وہی 11ویں دن کا بھی انتظام کرے گا. اے صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. وہ لیے ہوئے چلے آئے. کہا حضور میں تو گیا تھا آپ کے حسب الحکم مومنہ کے پاس, اور مومنہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ صاحب میرے پاس تو 10 دن کا کھانا ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. دیکھیں سماج کہاں ہے بھی, پھر بھی دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے سب کچھ ہو رہا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ من یتوکل علی اللہ, توکل ہم سے زیادہ کون کرتا ہے. سیدھا سادھا بیچارہ اللہ مل گیا ہے. اچھا کمال یہ ہے بھئی جملہ اگر پہنچ گیا, دیکھیے ہمارے 2 ہیں اپنے, بلکہ یہ کہا جائے کہ 3 ہیں اپنے. ایک قرآن ہے, رکھا ہوا ہے سامنے, جو چاہیں کر لیں, کچھ نہیں بولتا. توجہ توجہ توجہ, جو میں کہہ رہا ہوں, قرآن سامنے رکھا ہے, کچھ بھی کر لیں, بولے گا نہیں, اس لیے کہ یہ ناطق نہیں ہے. یہ تو صامت ہے, یہ بولے گا نہیں. اچھا رسول نے جو اس صامت کے ساتھ ناطق رکھا تھا, ہم اتنے خوش نصیب دور میں گزر رہے ہیں کہ ناطق قرآن کے ساتھ تو ہے لیکن پردے میں ہے, اس لیے ناطق بھی کچھ نہیں کہے گا. اچھا یہ دونوں چیزیں جو ہمارے ساتھ ہیں, جس نے دونوں کو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بھی پردے میں ہے.
تو اب ہم سے زیادہ سینہ زور کون ہو سکتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ بھی پردے میں، جو بولنے والا ہے وہ بھی پردے میں، جو حکم دینے لگانے والا ہے وہ بھی پردے میں. تو اب جو چاہے کر لے اور زبان سے کہتے رہے من یتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ ہے. صلوات بر محمد وآلہ. اب جب لا کے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس مومنہ نے ایسا ایسا جواب دیا ہے. کہا اچھا ایک کام کیجئے آپ. کہا کیا؟ کہا اسے لے جا کر سلمان کو دے دیجئے، شاید سلمان کے گھر میں کھانا نہ بنا ہو. قربان جائیں. وہ صحابی لے کے سلمان کے گھر گیا، دق الباب کیا، پوچھا کون؟ کہا ہم صحابی رسول. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا پیغمبر نے کھانا بھیجا. دروازہ کھولا، صحابی کی زیارت کی. کہا ایسا ہے کہ پیغمبر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میرے پاس 2 دن کا کھانا ہے، اس کو دے دیا جائے جس کے پاس 1 وقت کا بھی نہ ہو. واپس کر دیا جناب سلمان نے. آ کے اس نے رسول سے کہا مسئلہ یہ ہے کہ کھانا تو دینا ہے لیکن دیا کسے جائے، مستحق کون ہے؟ اب جب آ کے اس نے کہا کہ جناب سلمان نے بھی تو یہی کہا کہ میرے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، اسے ایسے آدمی کو دے دیا جائے جس کے پاس 1 وقت کا بھی نہ ہو. تو پیغمبر نے ایک مرتبہ تیرانہ نظر ڈالی اور ایک مرتبہ آواز دے علی. کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا یہ کھانا تم لے لو. قربان جائیں. علی یہ کھانا تم لے لو. کہا یا رسول اللہ میں کھانا کھا کے آیا ہوں، اسے دے دیجئے جس کے پاس اس وقت کبھی کھانا نہیں ہے. پیغمبر یہ بات اسے سمجھانا چاہ رہے تھے پریکٹیکل میں کہ تم اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہو کہ سال بھر کا انتظام اس نے نہیں کیا، کم سے کم اس کا شکر تو ہے کہ 7 مہینے کا ہے، 5 مہینے کا نہیں ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. توکل اسے نہیں کہتے کہ اضافے کے ساتھ رکھا جائے، بلکہ توکل اسے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت پیش نظر اللہ پہ. صلوات بر محمد وآلہ. سلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. بہت چھوٹی سی آیت ہے اور بہت چھوٹا سا لفظ ہے، ہر آدمی عام ہے یہ لفظ. ارے بھائی اللہ پہ بھروسہ ہے. بھروسے کے معنی سمجھیے. بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم اپنے ظاہری اسباب کسی بھی امر کو کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو پہلے اس کے ظاہری اسباب و علل کو حتمی طور پہ مکمل کریں، پھر خدا پہ بھروسہ کریں، تب یہ توکل علی اللہ ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب شہنشاہ وقت نے اپنی سلطنت کے تخت پر جوتیوں کو رکھ کے محنت کر کے سیدہ کی نوکری کے لیے صحیح کی، بھروسہ کیا تو اللہ نے انہیں فضا بنا دیا. صلوات بر محمد وآل محمد. پہلے محنت کرو. قرآن کہتا ہے ان لیس للانسان الا ما سعی. یہ نہ سمجھیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے ان سعیکم، تمہاری محنت، تمہارا کام، سوف یری، وہ دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. اور اگر صحیح ہم نے محنت کی ہے تو ثم یجزاہ الجزاء الاوفی،
اللہ اس محنت کی جزا دے گا. اسی پہ تو ہم زندہ ہیں. محنت کریں گے نہیں جزا کے مستحق ہو جائیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محنت کریں گے نہیں. ارے پہلے سینے پہ ہاتھ کر کے پسینہ نکال کے محبت اہل بیت میں محنت تو کرو, پھر سینے کا داغ تمہارے لیے قبر میں نور بن جائے. صلوات بر محمد والے. حضرت چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے, اب نہ جانے کب سے ہم پڑھ بھی رہے ہیں. ہاں, یہ دونوں مادہ ایک ہے, مظفر صاحب اور ظفر صاحب. آج مظفر صاحب کی مجلس ہے, کل ہے نا, مادہ دونوں کا ظفر ہے. مادہ جو ہے وہ ظفر ہے. ظفر کسے کہتے ہیں؟ ظفر کہتے ہیں کامیابی کو. ظفر کہتے ہیں کامیابی کو. اب جس میدان میں چلا جائے اگر واقعی ظفر ہے تو وہ ظفر بھی ہوگا, اور ظفر ہی کو مظفر کہتے ہیں. صلوات بر محمد والے. دیکھیے یہ لفظ بھی جلدی کسی کو نصیب نہیں ہوتا. یہ لفظ بھی جلدی کسی کو نصیب نہیں ہوتا. لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا, کل میں اسے دوں گا جو ظفر یاب ہوگا. تو پہلے ہاتھ کو اس لائق بنا لو کہ علم آ کے اچھا لگے, تب مظفر بنو گے. صلوات بر محمد والے. تو چونکہ ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے, امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 صفت رکھنے والے افراد جنت کی بو نہیں سونگھ سکتے. عام آدمی نہیں کہہ رہا, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. سچ ہے, اگر ائمہ کا کردار, ائمہ کے اقوال, ان کے کوٹیشنز, ان کی روش اگر ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی, ہم بھی نہ جانے کس کھنڈر میں رہتے. اللہ سے قریب رہنے والا جب کھنڈر میں ڈال دیا جاتا ہے تو حسین اسے اٹھا کے اونچا بنا. صلوات بر محمد والے. 4 قسم کے افراد ہیں, ہم لوگ بھی ہیں اس میں شامل ہیں. اسی لیے ایصال ثواب کی مجلس میں نے چاہا ہے کہ وہ 4 باتیں بیان کر دی جائیں. پہلی چیز, قطع رحم کرنے والا جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. قطع رحم سمجھ رہے ہیں؟ وقت نہیں ہے کہ ایک ایک لفظ کا ایکسپلین کیا جائے. قطع رحم کرنے والا جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. قطع رحم سمجھ رہے ہیں؟ رشتہ دار, پڑوس, گاؤں والے سرکل ہے یہ. 60 ڈگری کا, 120 ڈگری کا, 160 ڈگری کا. میتھمیٹکس پڑھنے والے جانتے ہیں. دیکھیے, اسی لیے ہمارے یہاں شریعت کا حکم ہے, اپنے گھر میں اگر کھانا ہم اچھا پکا کے کھا رہے ہیں اور بغل میں چولہا نہیں جلا تو اس کے گناہ گار ہم ہیں. ایسا نہیں کہ راستہ نہیں دکھایا گیا. آج ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے سلسلہ, رفتہ رفتہ اب یہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. کسی کے یہاں موت ہو گئی
تو چولہا نہیں جلتا. آج ہم اسی کے گھر جا کے چائے پیتے ہیں. کہاں ہیں ہم؟ کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں ذرا سا مہک محسوس ہو جائے. قطع رحم جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. دوسرا، ایسا لباس پہننا جو لباس زمین پر خط دیتا ہوا جائے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ کہاں کہاں استعمال ہو رہا. جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. تیسرے، کیا کہنا، بوڑھا زناکار جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. میں جب اس حدیث پہ پہنچا تو میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ ایک طرف بوڑھا اور دوسری طرف زناکار. مولا یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور مولا کا حکم ہے، کسی غیر کا نہیں ہے. توجہ، کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا ان کے قول کو. تو دونوں صفتیں ایک طرف تو رہ نہیں سکتی. جب غور کیا تو سمجھ میں بات آئی، کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام بھی کلام کا امام ہوتا ہے. اب جب میں نے غور کیا کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا، تب ہم گئے ماہ سیام کی طرف. روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ صرف پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ نفس کا بھی ہے. ظاہری طور کے اوپر ہم صرف بھوکے اور پیاسے رہنا سمجھتے ہیں کہ صائم کی علامت ہے کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، کھانے سے الگ رہو، پانی سے الگ رہو. لیکن اگر نفس، زبان روزہ رکھ کے اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو پھر روزہ نہیں ہے، روزے جیسے ہے. کان عادی ہے گانا سننے کا، روزہ ہیں بھی، اور ہے روزہ. ہم لوگ فارسی میں جب میٹرک میں ایک کتاب تھی یہاں، تو اس میں غالب کا ایک واقعہ اس میں تھا. اگر صلوات پڑھیے تو سنا دیں. غالب کے لیے بہت سی چیز مشہور ہے. مہکش بھی تھے اور بھی چلتا تھا. تو ماہ سیام میں چند لوگوں کے ساتھ، اپنے مصاحب کے ساتھ، ایک حویلی نما کمرہ تھا جہاں ہر آدمی نہیں پہنچتا تھا. انہی لوگوں کو خبر تھی جو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے کہ یہ کام ہوتا ہے یہاں. تو ایک شخص وہاں پہنچ گیا تلاش کرتے کرتے. توجہ، کھٹکھٹایا اس نے، کہا کون؟ کہا ہم ہیں. آواز جانی پہچانی سی تھی. غالب نے کہا ذرا کھول دو، دیکھو فلاں آدمی. کھولا تو دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے. تو انہوں نے جو دیکھا، کہا غالب صاحب. کہا کہا بھائی ہم نے تو سن رکھا ہے کہ ماہ سیام میں اللہ شیطان کو مقید کر دیتا. توجہ، اللہ ماہ سیام میں شیطان کو مقید کر دیتا ہے. تو آپ تو غالب صاحب بہت زود گو تھے، حاضر جواب تھے. کہنا بیوقوف ہو کیا؟ اللہ جس حجرے میں بند کرتا ہے یہی تو کمرہ ہے.
بھائی سلام بر محمد والے محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف زبان کا نہیں ہے، زنا صرف شہوت کا نام نہیں ہے، بری نگاہوں سے دیکھنا بھی، جیسے جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے۔ اگر جہاد بالنفس ہے تو کافی ہے جہاد بالقلم اور جہاد بالسیف سے، اور اگر نہیں ہے، دیکھیے توجہ، یہی وجہ ہے، دیکھیے کبھی کبھی خیالات منبر پر بھی آ جاتے ہیں۔ نفس کا جہاد اتنا عظیم جہاد ہے کہ اس کا نفس ہی جہاد پہ مامور کرتا ہے۔ اگر نفس گندا ہے تو تلوار لے کے بھی میدان سے بھاگ جاتا ہے، اور نفس کا خریدار اگر خدا ہے تو نعت علی پڑھ کے بلا لیا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، اور جہاد بالسیف بھی ہے۔ تو یہ زنا، بوڑھا زناکار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیتوں پہ پہرا رکھو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اپنی نیتوں پہ پہرا رکھو، اپنے لمس پہ پہرا رکھو، اپنی فکروں پہ پہرا رکھو، اپنی نگاہوں پہ پہرا رکھو، تب امام کا یہ قول سمجھ میں آئے گا کہ بوڑھا زناکار کسے کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ 4 چیزیں ہیں، پہلا قطع رحم، دوسرے بوڑھا زناکار، تیسرا ایسا لباس جو زمین پر خط دیتا جاتا ہو۔ یہ علامت کبر و نخوت ہے، علامت ہے ہم تکبر کے اس منزل پہ ہیں کہ ہمارا لباس بھی زمین پہ خط دیتا ہوا جائے۔ اور چوتھا، بس یہی میری منزل ہے، اور اس کے بعد سے کل انشاءاللہ بیان اسی موضوع پہ ہوگا۔ چوتھا، وہ شخص نہیں سونگھ سکتا جنت کی بو جو اپنے والدین کے حقوق کو مکمل نہ کرتا۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے۔ وہ بیٹا کبھی اس بات کا یقین بھی نہ رکھے کہ جنت کی بو ہم سونگیں، اگر اس نے حق والدین ادا نہیں کیا، تبھی تو اپنی عبادت میں جہاں دوسروں کا ذکر نہیں، وہیں اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا ربنا اغفر لی ولی والدیّ، پالنے والے مجھے بخش دے اور میرے دونوں پالنے والے کو بخش دے۔ یہ رب خود اس بات کی ضمانت ہے کہ خالق کا لفظ نہیں ہے، رب کا لفظ ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو۔ جب شریعت میں ہمیں حکم ہے کہ اپنے پالنے والوں کے لیے دعا کرو ربنا اغفر لی ولی والدیّ، تو کیا یہ ممکن ہے کہ رسول محراب میں جا کے کہتے ہوں ربنا اغفر لی ولی والدیّ، مجھے بخش دے، میرے دونوں پالنے والے کو بخش دے؟ اب ایمان سے بتائیے، آپ کا کہنا اللہ قبول کرے گا یا رسول کی دعا قبول ہوگی؟ صلوات بر محمد وآلہ۔ میرے عزیز و بس، انسان کی کامیابی ہی یہی ہے، اس کے مظفر ہونے کی علامت ہی یہ ہے۔ اب ایسا ظفر نظر کم آتا ہے کہ دن گزرا ہو ام ابیہا کی ولادت کا،
روح نکلی محبت زہرا میں، میرے عزیز و یاد رکھیں بمصائب کے لیے اتنا کافی ہے، آپ مسلسل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ کتنے سال زندہ رہی؟ صرف 18 سال۔ 18 سال زندہ رہنے کے بعد زہرا نے اپنے صنف کی کسی بھی صفت کو تشنا نہیں رہنے دیا۔ اگر زوجہ اور شوہر کے فرائض کو دیکھنا ہے تو علی اور زہرا کو دیکھو، بیٹی اور باپ کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ اور زہرا کو دیکھو، ماں اور بیٹے کو دیکھنا ہے تو حسنین اور جناب فاطمہ زہرا کو دیکھو۔ اکثر و بیشتر ذاکرین کہتے ہیں کہ حسین نے جب ماں کے سینے سے آ کے لپٹ گئے تو آواز دی، اماں اس وقت ہم بلا رہے تھے، ہم نے پکارا تو آپ نے اپنے ہاتھ کو بند کفن سے نکال لیا، اماں وعدہ کرو کہ جب ہم بلائیں گے میں مصائب سے کوئی احتراز نہیں کرتا، اعتراض نہیں، احتراز۔ لیکن آج کے ملنے میں اور کل کے ملنے میں بڑا فرق ہے۔ آج جب حسین ماں کی آغوش سے ملے ہیں تو حسین صحیح سلامت تھے، لیکن جب سن 61 میں جب حسین ماں سے ملیں گے جی سینے پہ کیا پورے جسم پہ اتنے زخم ہوں گے، اے زہرا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے گی، اماں تو آ گئی، شمر میرے گلے پہ کند خنجر چلا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مظفر حسن صاحب ابن سید نذیر حسن حسین صاحب مرحوم کی